فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ تو یہ سارے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھلا دیے اور سمجھا دیے تاکہ یہ امت ایمان کے کام کو اپنا کام بنائے اور اللہ کے خزانوں سے لینے والی بن جائے۔ اور اس کے لیے دعا کی طاقت دی گئی کہ نمک کے کنکر سے لے کے جنت الفردوس تک جس چیز کی ضرورت پڑے تم اپنے اللہ سے مانگنے والے بنو۔ اتنا یقین، اتنا مزاج امت کا بنا کہ ابو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کو کہہ رہے ہیں اور وہ بیچارہ گستاخ و بے باک اور یہ مذاق میں اور ٹھٹے لگا رہا اور یہ کہہ رہا کہ عبد الرحمن تم ایسے ڈرا رہے ہو جیسے پہلے انبیاء اپنی امتوں کو ڈرایا کرتے تھے اور لوگوں کو چونکایا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے گستاخی کے بول پھر بولے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے رہا نہیں گیا، آپ نے اپنے کاندھے کے کپڑے کو کھینچا اور وہی مدینے کے بازار میں پھیلایا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ اگر عثمان و علی آپ کی بارگاہ کے اندر محبوب ہیں تو اس بدبخت کو وہ عذاب دے اور اس سزا میں مبتلا فرما جس کی عبرتناک انجام دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے۔ ابھی یہ دعا میں مشغول ہیں، صحابہ کہتے ہیں مجمع میں بھگدڑ مچی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایک اونٹ بچکا ہوا آ گیا اور وہ لوگوں کے بیچ میں چنگاڑ رہا ہے اور لوگ گھبرا کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ وہ کسی کے پاس نہیں آیا، وہ سیدھے اس گستاخ کے پاس پہنچا، اس کی کھوپڑی کو اپنے منہ میں پکڑا اور اٹھا کے اس زور سے پٹکا کہ اس کا بھیجا ایک طرف ہو گیا اور ہڈیاں ٹوٹ کے بکھر گئیں۔ لوگ آ کے کہنے لگے عبد الرحمن اللہ کے لیے اپنے ہاتھ گرا دو، خدا نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور عبرت کا نظارہ ہمارے آنکھوں کو دکھلا دیا۔ اس وقت آپ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا یہ ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ تو اس امت کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینے والا بنایا تھا، گھر گھر کا بھکاری نہیں بنایا اور در در کا محتاج نہیں بنایا اور ہر چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والا نہیں بنایا اور ہر خواہش کے سامنے اپنے آپ کو دم توڑنے والا نہیں بنایا۔ یہ تو قیامت دعوت کی محنت کے چھوٹ جانے سے اور ایمان کی طاقتوں کے لٹ جانے سے اور یقین کی دولت کے کھو جانے سے زندگی کے اندر آ گئی کہ پہلے تو اعمال رہے نہیں اور جو اعمال رہے وہ انتہائی کھوکھلے بن گئے۔ اب اس کے نتیجے میں اعمال کی طاقتوں کا پتہ خود عمل والے کو نہیں ہے تو غیروں کو اس کے راستے کا کیا اندازہ ہوتا۔ اتنے مزاج کی تربیت کا سامان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذوق سے سناتے تھے۔ حیات الصحابہ میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علائے حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جمع اور 300 صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں اور حضرموت کے علاقے سے گزر ہو رہا ہے اور راستہ بھٹک گئے، پانی ختم ہو گیا، اونٹ پریشان ہو گئے اور بے چین ہو کے پوری رات اپنے اونٹوں کو دوڑاتے رہے۔ ایک جگہ تھک ہار کر اپنے اونٹوں کو روک لیا اور خود اتر کر لیٹ گئے۔ اچانک اس تھکاوٹ کے اندر آنکھ کا جھکولا لگا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو سارے جانور غائب تھے، اونٹ میں ساتھ و سامان کے چلے گئے۔ عرب یہ بالکل جنگل و بیابان میں پڑے ہیں اور حلق میں ان کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں 2 موتیں ہمارے آنکھوں میں گھوم رہی تھی، ایک موت ویسی کہ اس وقت ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے اور سواریاں ہماری غائب ہے کہ ہم کہاں پہنچے اور کدھر پہنچے۔ اتنے میں علائے حضرمی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو دیکھا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں فجر کی نماز تیمم سے پڑھ لو اور اس کے بعد میری بات کو سنو۔ تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھائی ہے اور پلٹ کے صحابہ سے فرمایا بتاؤ ہم ایمان لائے نہیں لائے؟ فرمایا بے شک ہم ایمان والے ہیں۔ کہا ہم اللہ کو حق جانتے نہیں جانتے؟ کہا بے شک جانتے ہیں۔ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان ہے نہیں ہے؟ فرمایا بے شک ایمان ہے۔ فرمایا اللہ کی مدد حق ہے نہیں ہے؟ فرمایا بے شک حق ہے۔ فرمایا آؤ اللہ سے مانگیں گے۔ اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی شروع کی۔ اب دعا کے اندر اس قدر بے چین ہوئے کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ بادل سمٹ کے آ گئے، موسلادھار بارش ہو گئی، اتنا پانی آ گیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس پانی کے اندر ہم کود پڑے اور نہانے لگے اور گویا غوطے کھانے لگ گئے۔ اس طرح پانی کے ڈبرے جمع ہو گئے اور اس پانی کے اندر تھوڑی دیر کے اندر جہاں پانی ہوتا وہاں جانور آتے ہیں، سارے جانور ایسے آ گئے
جیسے کوئی ہانک کر ان کو لایا اور میں ساز و سامان کے آ گئے تو صاحب نے فرمایا بتاؤ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا اور ہماری ضرورتوں کو پوری کیا یا نہیں کیا. تو اس طرح میرے دوستوں اور میرے بزرگوں امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینے والا بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تاکہ یہ امت اللہ کے غیر کی محتاج نہ بنے اور اپنی زندگی کی ضرورتوں میں اللہ پر نگاہ کو جما لے اور اللہ کی مرضیات کے اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ. جب لینے کا راستہ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا تو بچے اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہیں اور بوڑھے اللہ کے راستے میں لگ رہے ہیں اور اس کامل یقین کے ساتھ لگ رہے ہیں کہ اگر موت ملے گی تو اللہ کا انعام ملے گا. ایک صحابی آئے اور احد کے میدان میں گھمسان کا معرکہ ہو رہا ہے. آدھی کھجور کھائی تھی, آدھا کھجور ان کے ہاتھ میں, گویا پورا زندگی کا سرمایہ وہی تھا. نہ ساتھ میں کوئی دولت تھی, نہ آگے پیچھے کوئی تازے توشے تھے اور نہ اور کوئی محبت کے خزانے ساتھ میں تھے. آدھا کھجور کھایا ہے, آدھا کھجور باقی ہے. آقا پہ نگاہ پڑی, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سامنے گھمسان کا معرکہ چل رہا ہے اگر میں اس میں کود پڑوں اور دین اور ایمان کی محنتوں میں اپنے جوہر دکھا دوں, نتیجے میں اللہ مجھے شہادت دے دے تو بدلائیے اس کے بدلے میں اللہ مجھے کیا دیں گے. آپ نے فرمایا اس کے بدلے اللہ تجھے زمین و آسمان سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے. بس اتنا سننا تھا, بے قرار ہو گئے, چہرے کا رنگ بدل گیا. حقارت کے ساتھ اس آدھے کھجور کو دیکھا جو ہاتھ میں ہے اور زبان سے بے ساختہ نکلا, انہو لحیات طویل, ارے اتنی لمبی زندگی کہ اس آدھے کھجور کے کھانے تک جنت میں داخل ہونے میں صبر کروں. نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کھجور کو پھینک دیا اور اپنے آپ کو بے دریغ اس معرکے میں داخل کر لیا. زندگی کے جوہر دکھا دیے اور ان دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا, یہاں تک کہ وار پہ وار پڑے. اور جب شہادت کا وقت قریب آیا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس پہ ایمان ہے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میرے دوستو جب اللہ سے لینے کا مزاج بنا تھا تو جان دینے میں بھی مزاج تھا اور جان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے میں بھی ذوق تھا. ہر اعتبار سے اپنی زندگیوں کو استعمال کرنا اور دین اور ایمان کی محنتوں میں اپنے آپ کو چلانا, اس طرح اس امت کے چھوٹے اور بڑوں کا مزاج بنا تھا اور بھوکے اور پیٹ بھروں کا مزاج بنا تھا اور ہر ایک ایمان کی محنت میں چل رہا تھا اور اللہ کی مددوں پہ اتنا کامل یقین کہ نبی پاک یہاں سے رخصت ہو گئے. اس سے بڑا صدمہ ہوگا جو صدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے پر صحابہ پر امت کے اوپر آیا تھا کہ آقا اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے. جبرائیل امین آتے تھے, اللہ کی وحی لاتے تھے, آقا ہم کو سناتے تھے اور ہم آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر تسکین پاتے تھے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. ایسے بڑے گویا صدمات کے زمانے میں ادھر دشمنوں کے سارے تیر و کمان مدینہ طیبہ کی طرف لگے ہوئے ہیں اور مسیلمہ بن کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور مدینہ کا ایک بدبخت, یمن کا ایک بدبخت طبقہ اس کے پیچھے اس کے حوارین میں شامل ہو گیا. اتنے میں ابو مسلم خولانی کا وہاں سے گزر ہوا. یہ تابعی تھے, صحابی نہیں تھے. ان کو اس نے پکڑا, اپنے نرغے میں لیا اور فرمایا یہ بدلا کہ کیا تو مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا. آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے دوبارہ کہا یہ بدلا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے نہیں مانتا. آپ نے فرمایا بے شک مانتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میری نبوت کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا. آپ نے فرمایا بے شک مانتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میری نبوت کا اقرار کرتا ہے نہیں کرتا. آپ نے پھر کہا کہ مجھے کچھ نہیں سنائی نہیں دیتا. 3 بار یہی تکرار ہوئی. ایک دم غضبناک ہو گیا, اپنے حوارین سے کہا کہ ایک سوختہ آگ کا تیار کر دو اور اس کے اندر بڑا دیگ چڑھا دو اور لوگوں کے سامنے اس کو عذاب میں ڈال کر بتلا دو تاکہ میری طاقت کا لوہا بنوا لیا جائے. آپ مطمئن رہے. یہاں تک کہ اس کے اندر بڑا دیگ چڑھایا گیا, آگ کو بھپکایا گیا اور اس میں حضرت ابو مسلم خولانی کو ڈالا گیا. ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا. وہ کتنا تیز جھونکا ہوگا جو دیگ کو ہوا میں ایسے اڑا دیا جیسے کاغذ کا ٹکڑا اڑ جاتا ہے.
اب یہ گھبرا گیا دیکھ کر، اور ابو مسلم خولانی اس میں عافیت سے ایسے نکلے جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ سے نکلے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کے مسیلمہ بن کذاب گھبرا گیا، اپنے ساتھیوں سے کہا اسے یمن سے نکال دو ورنہ لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے، میری دعوت ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ وہاں سے اسی میں عافیت سمجھے اور نکل کر مدینے کا راستہ لیا، مسجد نبی تک پہنچے اور ایک ستون کے پاس آ کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے تھے، آپ نے ایک اجنبی کو دیکھا تو حسرت سے دیکھا کہ عجیب نورانی کوئی امتی نظر آ رہا، اور اس کی نماز میں اتنی کشش اور اس کے سجدوں میں اتنی بے قراری ہے۔ نماز ختم ہوئی تو آپ قریب گئے تو حضرت ابو مسلم خولانی نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا خولان کا رہنے والا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا یمن سے آ رہا ہوں۔ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک واقعے کا چرچا چل رہا ہے کہ مسیلمہ بن کذاب نے ایک ایمان والے کو آگ میں ڈالا تھا اور دیگچے کے اندر اس کو پکایا تھا، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان کیا، تمہیں اس کی کچھ خبر ہے؟ ابو مسلم خولانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبت سے اور اخلاص و ادب سے سر کو جھکا لیا اور فرمایا کہ ہاں میں اس واقعے کو جانتا ہوں۔ فرمایا وہ کس کا واقعہ ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن صوب ان کا نام تھا، اپنی عرفیت کو نہیں بتلایا جو معروف تھی، فرمایا یہ ان کا واقعہ ہے۔ فرمایا تم ان کو جانتے ہو؟ تو بے اختیار ہچکی لگ گئی اور فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں جس کے ساتھ اللہ نے مدد کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے اور ان کو لپٹا لیا اور لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا اے خلیفہ رسول اللہ، یہ وہی ابو مسلم خولانی ہے جس کو اللہ نے آگ میں بچایا اور دیکھ کو ہوا میں اڑا دیا اور اسے مدینے میں پہنچا دیا۔ دونوں نے ماتھے کو چوما اور گلے سے لگا لیا اور رو پڑے اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے زندگی میں اتنی برکت دے دی کہ جو آپ نے اپنی غیبی مدد اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ دکھلائی وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ دکھلا دی۔ تو میرے دوستو اتنا اطمینان اس امت کو اللہ سے لینے کا ہو گیا تھا کہ اللہ سے ملے گا اور جمگھٹوں کے بیچ ملے گا اور دشمنوں کے بیچ ملے گا اور اللہ کی غیبی حفاظت ہر قدم پر آئے گی، بشرطے کہ ہم ایمان کے کام کو اپنا کام بنا لیں۔ ابھی تو ہم نے پیٹ کے کام کو اپنا کام بنایا اور روٹی کے کام کو اپنا کام بنایا اور دنیا کے ٹکڑوں کے لیے عالم کے کونے کونوں میں مارے مارے پھرنا، یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، لیکن نبی کے غم کو سینے میں لے کے چلنا اور ایمان کی فکروں میں دنیا کی گلی کوچوں میں جانا، اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دعوت دین کا کام در در پھرنا، جہاں کوئی نہ جانتا ہو وہاں جانا اور بے غرض بن کر ان کے بیچ پہنچنا اور ایمان کی پکار اور آخرت کی طلب لگانا اور اس کو خالص اپنی ضرورت سمجھنا، نہ امت پر احسان نہ انسانیت پر احسان، یہ میری ضرورت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ اور اپنے نبی کا غلام بنا کر اپنا کام لے لیا اور مجھے اپنے راستے کی نسبت دے دی اور میرے ضرورتوں کو اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرنے کا وہ راستہ بتلا دیا کہ یہ دنیا میں حضرت فرماتے تھے کہ جو کچھ تمہیں ملے گا یہ اوپراون کے طور پہ ملے گا، یہ جھکتا اور کوثر کے طور پہ ملے گا، اور مثال بھی دے کے فرماتے تھے جیسے تم دلی سے مثال کے طور پہ ممبئی چلے گئے اور یہ بنگلور سے تم حیدرآباد چلے گئے اور پتا چلا کہ صاحب ایک بڑی پارٹی ہمارے پاس لینے کے لیے آئی ہے، اس نے ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے ایک عالیشان کمرہ دے دیا، پھرنے کے لیے کار دے دی، کھانے کے لیے انتظام کر دیا، خدمت کے لیے خادم دے دیا اور پھر اس کے بعد تحفے تحائف الگ دے دیے، لیکن جب بل بنا سامان کا تو نہ اس میں کمرے کا کرایہ ہے، نہ کھلانے پلانے کی کوئی خدمت ہے، نہ خادم کا کوئی معاوضہ ہے، نہ تحفوں کا کوئی مطالبہ ہے۔ ارے بھائی یہ سب کچھ بھی تو کیا، ارے نہیں صاحب آپ نے تو ایک بڑا کام کیا ہے، یہ تو محبت کا مسئلہ ہے، بے حساب چل رہا ہے۔ تو فرمایا جو کچھ اللہ تمہیں دیں گے وہ تو اپنی شان کے اعتبار سے آخرت میں دیں گے اور دنیا میں بے حساب تمہاری ضرورتوں کو پوری کریں گے اور تمہارے غیب سے تمہاری مدد کا سامان کریں گے، اور یہ مددیں اللہ کی آج تک آئیں اور قیامت تک خدا پاک کی قسم آتی رہیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔